وہ عمل جو اکثر عورتوں کو جہنم میں لے جاتا ہے، بلکہ مرد بھی جاتے ہیں اس عمل کی وجہ سے، وہ ہے شرک. وہ ہے شرک. یہ جتنے بھی میں اعمال بتا رہا ہوں یہ صرف عورتیں کرنے سے ہی جہنم میں جاتے ہیں، مرد کرے تو جہنم میں نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے. یہ عمل عورت کرے یا مرد کرے جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے عمل کی وجہ سے، لیکن زیادہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کرتی ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں. شرک کیسے؟ دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کئی مرتبہ یہ آیت سنے ہم، اور یہ آیت ہر مسلمان مرد کو اور عورت کو یاد رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اللہ کے لیے غور کرنا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو، لیکن شرک ایک ہی ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی 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 معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے ماحول کا شرک میں کئی مرتبہ بتایا، چاہے وہ درگاہوں کے نام پر، سجدوں کے نام پر، غیر اللہ کے سامنے سجدے ہو، رکوع ہو، منتیں مانگنا ہو، بھروسے ہو، ڈرنا ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے کرے تو یہ شرک میں شامل ہے. اس کے علاوہ کچھ حدیثیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت. ایک دن کیا ہوا؟ بارش ہوئی. بارش ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صحابہ، اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ مومن ہوئے، کئی لوگ کافر ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث. صرف بارش کی وجہ سے کئی لوگ مومن بھی ہو گئے، اسی بارش کی وجہ سے کئی لوگ کافر بھی ہو گئے. صحابہ حیران ہو کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے کوئی مومن کوئی کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کہا اس بارش کے برسنے کے بعد کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور یہ بارش اللہ کی طرف سے برسی ہے تو وہ آدمی مومن ہو گیا. یہ بارش کا نازل ہونا یا برسنا، بارش کا صرف کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ رہے کہ بارش برسانے والا اللہ. تو اب اس سے ہاں ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی ہم بارش تو اللہ ہی برساتا ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے نا، بالکل معلوم ہے. لیکن اچھا بچوں کو نظر لگے تو کون بچاتا؟ پھر تعویذ بچاتی ہے، کالا ٹیکا بچاتا ہے. ہاں اگر کسی کی کوئی مشکل آئے تو مشکل سے، بری نظروں سے، جنوں سے، شیاطینوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے کون بچاتا؟ فلاں بابا بچاتے، فلاں بزرگ بچاتے، فلاں نیمبو بچاتا، فلاں ناریل، یا دن کا ہی حصہ، رات کا کوئی حصہ. یہ عقیدے میں شرک. صرف یہ کہنا کہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ آدمی کافر ہو گیا. جو یہ کہتا ہے کہ فلاں بابا کی وجہ سے مجھے اولاد ہوئی، وہ کیسے مومن رہ سکتا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. آج کئی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا خواجہ یا فلاں بولتے اٹھتے بیٹھتے. کیا ہے یہ؟ حرف ندا ہے. یا اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا غوث شرک ہو جائے گا. پھر اللہ کے لیے یا علی. آج کیا ہے وہ بہت سارے آٹوں کے پیچھے لکھا ہوا، جس کو بھی اگر آٹو ہے یا پھر کیا ہے دوسرے گاڑیاں جس کے پاس بھی ہے، اور بہت سارے لوگ بائکس پہ بھی، اپنے کاروں پہ بھی لکھے ہوئے نظر آتے. کیا؟ KGN کے نام پر، خواجہ غریب نواز. وہ خواجہ جو غریبوں کو نوازنے والے. اللہ اکبر، کتنا بڑا شرک ہے یہ. خواجہ ہے جو غریبوں کو نوازتے ہیں، تو پھر اللہ کون ہے؟ اللہ غریبوں کو نہیں نوازتا، نعوذ باللہ. اللہ غریبوں کو نہیں کھلاتا، خواجہ غریبوں کو کھلاتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یاد رکھو بڑی اہم حدیث، 10 آدمی آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. مسند احمد کی حدیث ہے. 10 آدمی اسلام قبول کرنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلائے، بیعت کرے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھے، مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھے، اسلام قبول کر لیے. جب آخری 10واں آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا کہ میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. پوچھا گیا کہ کیوں، ایسے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا، تمیمہ، دھاگا یا چھلا. آج بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں نا، دھاگے، کالے دھاگے، لال دھاگے، ہرے دھاگے، تعویذ، چھلے، کڑے، یہ بہت ساری چیزیں لٹکا کے رکھتے ہیں. اس آدمی کے بھی جسم پر کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تیرے جسم پہ ہوتے ہوئے میں تجھے کلمہ نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کہ اگر تیرا عقیدہ، تیرا ایمان، تیرا بھروسہ اس پر ہے اور میں کلمہ پڑھاؤں تب بھی کیا فائدہ؟
فائدہ ہی کیا ہے؟ کلمہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ پہ بھروسے آ جائے، ایک اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ بن جائے۔ اب یہ تمام چیزیں جب تک نہیں چھوڑیں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کلمہ پڑھنے بھی تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فوراً اس نے وہ دھاگا اس کے جسم پہ جو بھی لٹکا ہوا تھا اسے توڑ دیا، نکال کے پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ یاد رکھو بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو تعویذ کے بغیر کوئی حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، تعویذ کے ہوتے ہوئے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں شرکیہ اعمال ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بھی پیتل کا چھلا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بیماری سے نجات کے لیے میں یہ پہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو کبھی نجات نہیں پا سکتا، کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ اس حالت میں کہ تو تعویذ پہنا، چھلا پہنا، اس حالت میں اگر تو مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو اس بات کو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ ترمذی کی روایت، غیر اللہ کی قسم، میرے اماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میرے بیوی کی قسم۔ ہاں کتنے قسم کھاتے آج؟ غلط کام کر لیے فوراً نہیں جی تمہاری قسم میں یہ کام نہیں کرا۔ ہاں میاں بیوی کا جھگڑا جب ہوتا نا، خاص طور سے میاں بیوی ایک دوسرے کو بول لیتے نہیں جی تم کہاں گئے میرے کو صحیح بولو، تمہاری قسم جی میں نہیں گیا وہاں پر، میری قسم کہیں کو کھاتے، تمہاری اماں کی کھاؤ۔ بیوی بولتی تمہاری اماں کی قسم کھاؤ، نہیں میری اماں کی نہیں کھا سکتا، تیری بولے تو کھاتا ہوں میں بولتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ غیر اللہ کی چاہے ماں کی، باوا کی، بیٹے کی، کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ قسم صرف اللہ کی کھائیں گے، یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی شرک ہے غیر اللہ کا قسم کھانا۔ اس لیے جب بھی اگر قسم، ویسے تو نہیں کھانا چاہیے بار بار، لیکن قسم اٹھانا پڑے کبھی تو صرف اللہ گواہ ہے، بھائی اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں میں یہ عمل نہیں کیا، تو یہ ہے۔ تو شرک ایسے بہت سارے